لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے پر چیف سیکرٹری سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی سفارشات اور رپورٹ دے گی۔ مستقبل میں عمارتیں گرنے سے بچاؤ کا لاہے عمل بھی تجویز کرے گی۔ خطرناک عمارتوں سے شہریوں کے انخلاء کا مؤثر حل تجویز کرے گی۔ سندھ بھر میں کل 740 عمارتیں مخدوش حالت میں ہیں۔ 51 خستہ حال بلڈنگ میں سے 11 خالی کروا لی گئی ہیں۔ کوشش ہے تمام عمارتیں خالی ہوں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں جس کے پاس کوئی دوسری رہائش نہیں ہوگی تو حکومت وقتی طور پر اس کو شیلٹر دے گی۔ بغدادی میں گرنے والی عمارت کے مکینوں کو 2023 اور 2024 میں نوٹسز بھیجے گئے تھے۔ واقعے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا لیاری کے علاقے بغدادی کا دورہ۔ لیاری حادثہ متاثرین کو 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ تمام بے گھر خاندانوں کو گورنر ہاؤس سے راشن دینے کا بھی وعدہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سندھ حکومت کی طرف سے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کا قیام خوشائند ہے۔ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، سسٹم بدلنا ضروری ہے۔ واقعے پر سیاست نہیں کریں گے، لوگوں کو فوری انصاف دلانا ہے۔ معاملے پر خاموشی نہیں ہوگی، کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کراچی کے لوگ مشکل میں تھے، انہیں فوری طور پر اسلام آباد سے کراچی آ جانا چاہیے تھا۔ سعدیہ جاوید کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری پر تنقید، لیاری تاخیر سے پہنچنے پر سوال اٹھا دیا۔ طنز کرتے ہوئے کہا کہ گورنر صاحب ایسا کوئی وعدہ مت کیجیے گا جو پورا نہ کر سکیں۔ اس وقت سیاست کی نہیں بلکہ داد رسی کی ضرورت ہے۔ گورنر نے سندھ حکومت کے اقدامات کو سراہا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ رفاہی ادارے کہاں ہیں جو ہر وقت گورنر ہاؤس میں نظر آتے ہیں مگر لیاری نہیں آئے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کی چند گھنٹے قبل کے فوٹیج NTN نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلرز ٹوٹنا شروع ہوئے۔ پلرز کے ٹوٹنے کے چند گھنٹے بعد 5 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ پلر سے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں تو قریبی مکین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے۔ عمارت میں تقریباً 20 مکان تھے، کچھ رہائشی ہی باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ واقعے کی ویڈیوز نے حکام کی کارکردگی اور عمارت کی حالت پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ لیاری میں عمارت گرنے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پوری کوشش ہے 48 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا بیان، کہتے ہیں سندھ حکومت کا تحقیقاتی کمیٹی کو دیا گیا ٹاسک پورا کیا جائے گا۔ کراچی کی 51 مخدوش عمارتوں کو فوری گرایا جائے گا۔ سروے کر کے خطرناک عمارتوں کے مکینوں کی منتقلی کے اقدامات کریں گے۔ متبادل رہائش کے لیے لانگ ٹرم پلان پر کام کیا جائے گا۔ لیاری میں 5 منزلہ عمارت گرنے کا معاملہ افسوسناک ہے۔ سانحے میں مقامی انتظامیہ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور علاقے کی پولیس ملوث ہے۔ سندھ حکومت نے اس مخدوش عمارتوں کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کی۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حسن بخشی نے لیاری میں عمارت گرنے سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ناقص کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ SBCA کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ راولپنڈی میں 90 سے زائد بوسیدہ اور خستہ حال عمارتیں خطرناک قرار۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے عمارتیں فوری خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو انخلاء کے نوٹسز بھی جاری۔ نوٹس کے مطابق موسلادھار بارشوں کی وجہ سے بوسیدہ عمارتیں کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں۔ خطرناک عمارتوں کی مرمت کروائی جائے یا انہیں گرایا جائے۔ عام تعطیلی کی صورت میں مکینوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زراعت میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کی ہدایت۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی کارکردگی اور اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ کہا زرعی پیداوار میں بہتری اور متعلقہ برآمدات میں اضافہ اولین ترجیح ہے۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرض فراہمی کے لیے اقدامات کا طویل اور قلیل مدتی لاہے عمل بھی پیش کریں۔
سندھ، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس جنید غفار سندھ، جسٹس ایس ایم عتیق پشاور، جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس محمد جنید غفار سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس کا حلف لیا۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ سے گورنر پختونخوا نے حلف لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کو چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر امیر مقام بھی ملاقات میں شامل۔ ملاقات کے دوران خوشگوار ماحول رہا۔ تینوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ۔ صوبے کی سیاسی صورتحال پر ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح بھی کیا۔ ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے والے وزیر اعلیٰ اور گورنر نے ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم کی۔ امیر مقام نے دونوں کے خوشگوار موڈ پر ماشاءاللہ بولا اور تینوں ہنس پڑے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں 12 جولائی کو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں زیر التوا شکایات اور رولز میں ترامیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے دو بہنوں نوری نیازی اور عظمی خان کی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ جیل سے احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ عوام کو جمہوریت بچانے اور 26ویں ترمیم کے خلاف نکلنا ہے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ان کا ٹی وی اخبار ایک ہفتے سے بند کیا ہوا ہے۔ بانی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پورا ٹبر ملاقات کرتا ہے، جبکہ بشرا بی بی کا الگ ٹبر بھی علیحدہ ملاقات کرتا ہے۔ اور حکم کرے کیا کریں؟ عظمہ بخاری کی علیمہ خان سے سوال۔ سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کیا جیل میں ایک جلسے کا انتظام کر دیں تاکہ بانی پی ٹی آئی قیدیوں سے خطاب فرما سکیں۔ پنجاب میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس کی مثال لاہور ٹریفک پولیس نے وزیر اعلیٰ کے بیٹے کا چالان کر کے قانون کی حکمرانی کا عملی ثبوت دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس ارشد علی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ 10 روز کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی تقسیم تناسب کے مطابق دوبارہ کرے۔ جب تک مخصوص نشستوں کی دوبارہ تقسیم کا عمل مکمل نہیں ہوتا، نئی منتخب اراکین سے حلف نہ لیا جائے۔ اگر اپوزیشن میں ذرہ بھر بھی اخلاقی جرت باقی ہے تو وہ مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دے۔ مخصوص نشستیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں۔ پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا بیان۔ کہتے ہیں فارم 47 کے ذریعے پہلے ہی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہی۔ پی ٹی آئی کا حق چھیننا نہ صرف جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ ایک نئی سیاسی روایت کی تباہ کن ابتدا ہے۔ چین کے دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے چینی وفد کا خیر مقدم کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چینی دفاعی وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کا اعادہ۔ چینی دفاعی وفد نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور جدید صلاحیتوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے عسکری تعلقات کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی اور بھکاری مافیا کے خلاف سخت ایکشن کا حکم۔ بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون کے دورے پر محسن نقوی نے کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہی ہے۔ بیرون ملک سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔
भारत ईरान की तरह अफगानिस्तान बॉर्डर भी वैसे इंतजामात होने चाहिए। गैर कानूनी कारोबार में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अब भी पाकिस्तान में 1 से 1.5 लाख अफगान शहरी बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहते हैं, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इदारों पर डालना गलत बात है। अली अमीन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में बसाया। पीटीआई के अपने लोग अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। हमें अफगान सरजमीन से टीटीपी के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली में मुबाहिसे से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 1 साल में पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। टीम को शाबाश देती हूँ। उन इलाकों में भी काम हो रहा है जहाँ 30-30 साल काम नहीं हुए। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर मुतालिका हुकाम खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबे के जरिए सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया। आवाम को सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत आवाम की भरपूर खिदमत कर रही है। पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम उनके बयानात की वजह से हार रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसले कश्मीर पर सालिसी कहाँ गई। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या इब्राहिम मुआहदे की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सदर आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के मुंतखब सदर हैं। उनके खिलाफ कयास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने सदर जरदारी के खिलाफ कयास आराइयों की तरदीद कर दी। कहा, कयास आराइयाँ करने वालों को आइन और कानून की समझ ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा, चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। माजी में कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। अब कीमतों में इस्तेकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। मीडिया के जरिए मुलजिम का रिकॉर्ड एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस तहवील में मीडिया के जरिए मुलजिम का बयान मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अता मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बच्चे के कत्ल के मुकदमे में मुलजिम को बरी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला लिखा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ का बुनियादी मकसद हर मुलजिम को मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। मुलजिम का पुलिस हिरासत में मीडिया पर दिया गया एतराफ़ी बयान बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं। मुलजिम के बयान का तरमीम शुदा हिस्सा निजी टीवी चैनल पर नशर किया गया, जो अदालती तकाज़ों और इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत का FIA की दरख्वास्त पर यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का फैसला। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने की FIA की दरख्वास्त पर समाअत की और 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। मुल्क भर में मॉनसून स्पेल जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में अब बादल बरस पड़े। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। कल्लात में गरज चमक के साथ तेज बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे हाई अलर्ट। वज़ीर आला पंजाब की वासा PTM में रेस्क्यू और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत।
انتظامیہ اور واسا کے افسران کو فیلڈ میں خود نگرانی کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کی مسلسل مانیٹرنگ کریں۔ بارش کا پانی کھڑا ہونے سے عوام کو ہونے والی دشواری کا بروقت ازالہ کیا جائے۔ مری کے بالائی علاقوں میں شدید بارش اور دھند چھا گئی۔ موسم خراب ہونے پر مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے ہدایات جاری۔ ضلع انتظامیہ کی مقامی افراد اور سیاحوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ بارش اور دھند میں گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال لازمی قرار۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ انتظامیہ نے موسم شدید خراب ہونے کی وجہ سے مقامی افراد کو بھی احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت کا پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافہ۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اضافے کا اطلاق ریٹائرڈ سویلین آرم فورسز اور سول آرم فورسز پینشنرز پر ہوگا۔ اطلاق 1 جولائی 2025 سے یا اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے پینشنرز پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ 3 سال سے خالی تمام اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دی۔ اصلاحات کی منظوری کا نوٹیفیکیشن محکمہ خزانہ سندھ جاری کرے گا۔ کابینہ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ کم از کم اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ مراد علی شاہ کا اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی بھی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1,34,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,33,403 پوائنٹ پر بند ہوا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 1,431 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,33,370 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شارع بھٹو کا دورہ، مختلف انٹرسیکشنز اور روٹس کا معائنہ اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی ترقی شاید کچھ مخصوص عناصر کو ہضم نہیں ہو رہی۔ غیر محفوظ سفر اور پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو صرف مایوسی اور شکست ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دسمبر میں روڈ کے مکمل افتتاح کے بعد جھوٹ اور مایوسی کا بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی مواصلات کے اجلاس میں موٹر ویز پر ٹول ٹیکس 100% سے بھی زائد بڑھنے کا انکشاف۔ چیئرمین نیشنل ہائی ویز اتھارٹی نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ ٹول ٹیکس 6 سال سے نہیں بڑھایا تھا، اس لیے ایک دم قیمت بڑھی۔ ریونیو 32 کروڑ سے 64 کروڑ دکھایا جا رہا ہے، یہ تو ٹول بڑھانے کے سبب ہے۔ سینیٹر پرویز رشید نے سوال کیا، آپ نے موٹر وے پر عوام کو سہولیات کیا کیا دی ہیں؟ انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی نے انسانیت کی خدمت کا آغاز 1951 میں ڈسپنسری کے ذریعے کیا۔ زندگی کے 65 سال ایدھی ادارے کے نام کر کے دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے۔ عبدالستار ایدھی نے بلا تفریق اور بے لوث خدمت کی۔ عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان نے 1989 میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ سب سے بڑی ایمبولینس سروس سے چلانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ عالمی فوجداری عدالت نے خواتین کے خلاف جبری اقدامات پر افغان طالبان رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق عدالت کی افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ آئی سی سی کے جج نے وارنٹ جاری کرتے ہوئے لکھا، ایسے معقول شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے طالبان رہنماؤں نے خواتین کے خلاف صنفی بنیادوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایلون مسک کو سیاسی جماعت امریکہ پارٹی کے قیام کا اعلان کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کو $76 ارب کا نقصان۔ سیاسی پارٹی کے اعلان کے بعد ٹیسلا کے شیئر 7.5% گر گئے۔ کمپنی کی مالیت میں تقریباً $76 ارب کی کمی ہو گئی۔ برطانوی اخبار کے مطابق سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے ایلون مسک کی سیاسی سرگرمیاں ان کی کمپنیز خاص طور پر ٹیسلا کی کارکردگی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔
دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹی20 سیریز کی قیادت مڈل آرڈر بیٹر سلمان علی آغا کریں گے۔ سیریز کے تینوں میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ ٹیم میں بابر اعظم، رضوان اور شاہین شافریدی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دیگر کھلاڑیوں میں ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، فخر زمان، محمد حارث، سائم ایوب شامل ہیں۔ نوید اکرم چیمہ ٹیم کے مینیجر، مائک ہیسن ہیڈ کوچ ہوں گے۔